الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، لیکن آیا نہ کوئی آپ سا رحمت عالم بن کر، لیکن آیا نہ کوئی آپ سا رحمت عالم بن کر۔ معزز سامعین اور حکم صاحبین، آج میں اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی ہے۔ جی ہاں، آج میں اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان دلخراش اور قصہ دل نواز سناؤں۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم قدح بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی اور تیر و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی۔ ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کہ انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ جہل و ضلالت سے لبریز دماغوں کو نور و علم و ہدایت ملی، انہیں ہدایت کے اندھیرے سے نکال ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، دہشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبا یہ حاصل کر سکتی؟ حضرات، چاہے تاریخ انسانی کی عجیب ستم تاریخی نہیں ہے، چاہے دامن انسانیت کو مظلومہ داغ نہیں ہے، چاہے شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے، کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو خوف و غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا اوج رکھتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے گاٹ لگاتے رہے۔ ہاں ہاں، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی ہے۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست و رسالت کی، احسان فراموشی اور اب فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ خون تشبیہ نچوڑوں بھی تو حاصل کیا ہے، خون تشبیہ نچوڑوں بھی تو حاصل
کوئی نہیں آنے والا، جس سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا۔ حضرات، بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بلکہ مقام حیرت و تعصب تو یہ ہے کہ آج کی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکتوں مقدس ذات کو مطلوب و مقصود کرنے والوں کی سرپرست اجمائیں۔ اور اے لوگوں سنو، مجھے یقین کامل اور اتحاد موقف ہے کہ جب تعصب کی آندھیوں کا زور ٹوٹے گا، بغض و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے، جب انسانیت کو اپنے مقصود کی تلاش ہوگی، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا، تو اسے اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی۔ اسے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ ناز پر جبین نیاز خم کرنی ہوگی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت و مقدس ذات پر درود و سلام کی ڈالیاں بچھاور کرنی ہوگی۔ اور کم از کم اتنا تو کہنا ہی پڑے گا، مولا کو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، مولا کو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ۔ اور میں اپنی گفتگو کی تکمیل پر اتنا تو ضرور کہوں گا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔